الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله العظيم. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. नाती शरीफ सुनाने से पहले आइए हम सब मिलकर नबी और आले नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसमना में दरूद शरीफ का नजराने अकीदत पेश करें। Allahumma salli ala सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातों व सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह। sallallahu ta'ala alaihi wasallam. किस लिए फिक्र करें हश्र के दिन क्या होगा, किस लिए फिक्र करें हश्र के दिन क्या होगा, सामने उनके जो कुछ होगा वो अच्छा होगा, इसलिए फिक्र करें। जज्बे इश्क बता वो वक्त वो कैसा होगा, जज्बे इश्क बता वक्त वो कैसा होगा, सामने जब मेरे सरकार का रोज़ा होगा, सामने जब मेरे सरकार का रोज़ा होगा, इसलिए फिक्र करें। उनके होते हुए जुल्मत का तसव्वुर कैसा, उनके होते हुए जुल्मत का तसव्वुर कैसा, कब्र में मेरी उजालाई उजाला होगा, कब्र में मेरी उजालाई उजाला होगा, इसलिए फिक्र करें। नफ्सी नफ्सी के सिवा जब न सुझाई देगा, नफ्सी नफ्सी के सिवा जब न सुझाई देगा।
کوئی لگاتا ہوگا، اس لیے فکر کریں۔ میں تو غرقاب تھا، ساحل سے لگایا کس نے؟ میں تو غرقاب تھا، ساحل سے لگایا کس نے؟ میرا مولا، میرا آقا، میرا دادا ہوگا، اس لیے فکر کریں۔ ظلمت دہر میں ہے کس کے لہو کی تابش، ظلمت دہر میں ہے کس کے لہو کی تابش، رب کے محبوب کی آنکھوں کا اجالا ہوگا، رب کے محبوب کی آنکھوں کا اجالا ہوگا، اس لیے فکر کریں۔ اے حسین ابن علی، تیری شہادت کو سلام۔ اے حسین ابن علی، تیری شہادت کو سلام۔ دین حق اب نہ کسی دور میں تنہا ہوگا، اس لیے فکر کریں۔ رب نے چاہا تو قیامت میں سبھی دیکھیں گے، رب نے چاہا تو قیامت میں سبھی دیکھیں گے، ان کے پہلو میں کھڑا، ان کے پہلو میں کھڑا اختر عاشق ہوگا، اس لیے فکر کریں۔ حشر کے دن کیا ہوگا، سامنے ان کے جو کچھ ہوگا وہ اچھا ہوگا، اس لیے فکر کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللهم اللہ۔ صل على سيدنا مولانا محمد هذا ما في الله اسلام دائم منخبت کے چند اشعار اہمیت سماجوں کے حوالے ہیں۔ سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں۔ بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر، بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر، ایک ایک کر کے میں نے ہیرے لٹا دیے ہیں، ایک ایک کر کے میں نے ہیرے لٹا دیے ہیں،
بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر ایک ایک کر کے میں نے ہیرے لٹا دیے ہیں. دین نبی پہ واری، دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دین نبی پہ واری اکبر نے بھی جوانی، دین نبی پہ واری، دین نبی پہ واری اکبر نے بھی جوانی. عباس نے بھی اپنے بازو کٹا دیے ہیں، عباس نے بھی اپنے بازو کٹا دیے ہیں. زینب کے باغ میں بھی 2 پھول تھے مہکتے، زینب کے باغ میں بھی 2 پھول تھے مہکتے. زینب نے وہ بھی دونوں راہ خدا دیے ہیں، زینب نے وہ بھی دونوں راہ خدا دیے ہیں. زینب کے باغ میں بھی 2 پھول تھے مہکتے، زینب نے وہ بھی دونوں راہ خدا دیے ہیں. زہرا کے ناز پالے پھولوں پہ سونے والے، زہرا کے ناز پالے پھولوں پہ سونے والے. کربل کی خاک میں وہ ہیرے لٹا دیے ہیں، کربل کی خاک میں وہ ہیرے لٹا دیے ہیں. ایک بچ گیا تھا اونچا اس کو بھی پیش کر کے، ایک بچ گیا تھا اونچا اس کو بھی پیش کر کے. سید نے جھاڑ کے یوں دامن دکھا دیے ہیں، سید نے جھاڑ کے یوں دامن دکھا دیے ہیں. شبیر کی ہی ایسی پردرد داستان ہے، شبیر کی ہی ایسی پردرد داستان ہے. دل پتھروں کے واللہ جس نے ہلا دیے ہیں، دل پتھروں کے واللہ جس نے ہلا دیے ہیں. بخشش ہے اس کی لازم سید کے غم میں حافظ، بخشش ہے اس کی لازم سید کے غم میں حافظ. 2-4 آنسو رو کر جس نے بہا دیے ہیں، 2-4 آنسو رو کر جس نے بہا دیے ہیں. سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں. الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. میرے محترم بزرگوار و معزز دوستو، قرآن حکیم کی جو آیت مقدسہ تلاوت کی گئی ہے اس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے: وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ. اور جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں. اس سے پہلے جو حضرت بیان کیے تھے اس کے بعد سے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہادت ہے. کیا پوچھتے ہو مجھ سے رتبہ حسین کا، کیا پوچھتے ہو مجھ سے رتبہ حسین کا، اسلام کو بچا لیا سجدہ حسین کا، اسلام کو بچا لیا سجدہ حسین کا. نام و نشان نہیں ہے تمہارا یزیدیو، نام و نشان نہیں ہے تمہارا یزیدیو، بجتا ہے آج شان سے ڈنکا حسین کا. یہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کی شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر 18 سال ہے، اتنا قیمتی شہزادہ ہے کہ قیامت تک ہم سارے اکٹھا ہو جائیں تو حضرت علی اکبر کی گرد راہ کے ذرے کو نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ ہم شفیع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کی صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، جن کی سیرت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے ملتی ہے، جن کی رفتار حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے ملتی ہے اور گفتار حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے ملتی ہے۔ حسن کی تصویر حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے ہیں۔ خاندان نبوت کے اس شہزادے نے میدان کربلا میں عظمت اور بہادری کی مثال قائم کی، سینکڑوں یزیدیوں کو موت کے گھاٹ اتارا، نہایت مردانہ وار اور بہادری کا ریکارڈ توڑتے ہوئے باطل کی چٹانوں سے ٹکرا کر جامع شہادت نوش کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ کی شہادت، پھر امام حسین رضی اللہ عنہ نے لوح محفوظ پر دیکھا، علی اصغر کا نام شہیدوں میں ہے لیکن گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتے۔ علی اکبر رضی اللہ چھوٹے بھائی حضرت علی اصغر۔ پھر امام حسین رضی اللہ عنہ نے لوح محفوظ پر دیکھا، علی اصغر کا نام شہیدوں میں ہے لیکن گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتے۔ ہاتھوں پر اٹھا کر لے گئے، کہا اس بچے کا کیا قصور ہے، پیاس سے تڑپ رہا ہے، اسے تو پانی دے دو، لیکن بجائے پانی کے دشمن کی طرف سے تیر آیا جو علی اصغر رضی اللہ عنہ کے حلق سے گزرتا ہوا سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے بازو میں آ کر پیوست ہو گیا۔ آپ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، فرمایا اے اللہ میں تیری رضا میں راضی ہوں۔ عون اور محمد کی شہادت، جس وقت امام حسین رضی اللہ عنہ کے شہزادے اور دوست و احباب شہید ہو گئے تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ جو کہ آپ رضی اللہ عنہ کی بہن ہیں، ان کے 2 بیٹے تھے، انہوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سے اجازت مانگی، بھائی میرے ان 2 شہزادوں کو میدان جنگ میں جانے کی اجازت دو۔ آپ نے کہا یہ تلوار چلانا نہیں جانتے، ان کو جانے کی اجازت کس طرح دوں؟ حضرت زینب نے کچھ اس انداز سے منت و سماجت کی کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے زینب کے دونوں بچوں عون و محمد کو میدان جنگ میں جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی وصیت، حضرت زینب رضی اللہ عنہ وصیت کرتی ہیں بیٹا میں تمہیں جاتے ہوئے دیکھوں لیکن واپس آتے ہوئے نہ دیکھوں۔ ماں نے بچوں کو شجاعت اور بہادری کا وہ خطبہ دیا کہ بچے بجلی بن کر دشمن پر گرے، وہ بچے دشمن کی طرف جاتے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ خیمے میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت شروع کر دیتی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد خبر آئی زینب تیرے دونوں بچے شہید ہو گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے یہ پیغام سنتے ہی اپنا سر سجدے میں رکھ دیا اور عرض کی یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے دونوں ہدیوں کو قبول فرما لیا۔ یہ ہیں خاندان نبوت کی شہزادیاں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے آخر میں خود تیاری فرمائی۔ حضرت امام زین العابدین بیمار تھے، لڑکھڑاتے ہوئے ڈنڈے کے سہارے لے کر اٹھے، عرض کیا ابا جان میرے ہوتے ہوئے آپ تشریف نہ لے جائیں، پہلے میں جاؤں گا بعد میں آپ جائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیٹا تم شہادت کا قصد نہ کرو، اگر تم بھی شہید ہو گئے تو خاندان نبوت کی شہزادیوں کو مدینے کون لے جائے گا؟ بیٹا میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تجھ سے میری نسل کو باقی رکھے گا۔ وصیت کی اور سینے سے لگایا تمام باطنی علوم جو سلسلہ چلے آ رہے تھے امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کو دیے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی یا رب یہ ہے سادات کا گھر تیرے حوالے اور میرا ہے یہ بیمار تیرے حوالے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ خود آخر میں خود تیار ہوئے سر پر امامہ رسول باندھ کر ہاتھ میں ذوالفقار حیدری لے کر
سینے پر ذرائع امیر حمزہ لگا کر تیار ہوئے اور اہل بیت کو آخری خطبہ دیا کہ میری شہادت کے بعد بال نہ نوچنا، گریباں چاک نہ کرنا، ماتم نہ کرنا، نوح نہ کرنا. یہ جو کر رہے ہیں انہوں پورا یہ کر رہے، نوح کر رہے، ماتم کر رہے، گریباں چاک کر رہے، یہ نہیں کرنا. خود حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ کا حکم ہے، خطبہ دینے والے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، سننے والیاں شہزادیاں ہوں، پھر عمل کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ خطبہ دینے والے حضرت امام حسین ہوں، سننے والے شہزادیاں ہوں، پھر عمل کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ یزیدی لشکر کے سامنے جا رہے ہیں، لیکن خیمے میں بہن موجود ہے، بیٹی موجود ہے، بیوی موجود ہے، بیٹا موجود ہے، لیکن کس کی محبت کی وجہ سے پائے استقلال میں ذرہ بھر لغزش نہیں آئی؟ خیمے سے آپ نے قدم باہر رکھا. یہ دوسری منزل ہے، پہلی منزل سے زیادہ مشکل ہے. آپ کے گھوڑے نے پہلا قدم اٹھایا، علی اصغر کی لاش پڑی تھی. دوسرا قدم اٹھایا، علی اکبر کی لاش پڑی تھی. تیسرا قدم اٹھایا اور محمد کی لاشیں پڑی تھی. چوتھا قدم اٹھایا، عباس کی لاش پڑی تھی. پانچواں قدم اٹھایا، دوسرے شہزادوں کی لاشیں پڑی تھیں. آج اگر کسی کے گھر میں ایک لاش پڑی ہو بحران مچ جاتا ہے، لیکن قربان جائیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے آپ کے سامنے کئی لاشیں پڑی ہیں. لاشوں سے خون شہادت نور کے فواروں کی طرح بہہ رہا ہے، لیکن قوت بازوں میں ضعف نہیں آیا، پائے استقلال میں لغزش نہیں آئی، پیشانی پر شکن نہیں پڑی. چراغ ٹوٹ گئے، آفتاب ڈوب گئے، لیکن جبین پر ذرہ بھر شکن نہ آئی ہے. آپ کے گھوڑے نے قدم اٹھایا، یہ تیسری منزل ہے. ادھر خود اکیلے تنہا ہیں، سامنے 20,000 کا یزیدی لشکر ہے. ادھر خاندان نبوت کے شہزادوں کی لاشیں ہیں، پیچھے خاندان نبوت کی شہزادیاں ہیں، لیکن ان مشکلات کے باوجود آپ کے صبر و استقلال میں فرق نہیں آیا. آپ نے کھڑے ہو کر یزیدی فوج کو خطبہ دیا. فرمایا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ جب ان کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو فرمایا میں وہی حسین ہوں جس کے جسم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھول کی طرح سونگتے تھے. میں وہی حسین ہوں جس کے نانا کا تم کلمہ پڑھتے ہو. میں وہی ہوں جس کا کھلونا مہر نبوت تھی. میں وہی حسین ہوں اگر نانا کے کھاندوں پر سوار ہو جاتا تو سجدہ لمبا ہو جاتا تھا. ابن سعد نے کہا خطبہ ختم کرو، آخری فیصلہ کرو. فرمایا میں شہادت کے لیے تیار ہوں، میری ماں فاطمہ الزہرا میرا انتظار کر رہی ہیں. میں اب بھی تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں اگر تم مجھے یزید کی بیعت پر مجبور نہ کرو. تمہاری باتیں بدلتی ہیں تو بدل جائیں، لیکن میں اب بھی وہی بات کہتا ہوں جو بات پہلے کہی تھی. میں اب بھی وہی بات کہتا ہوں جو نانا جان کے روزے پر کھڑے ہو کر کہی تھی. میں اب بھی وہی بات کہتا ہوں جو کعبہ شریف کے پردوں میں لپٹ کر کہی تھی. میں اب بھی وہی بات کہتا ہوں جو آب زمزم پر کھڑے ہو کر کہی تھی. تمہاری باتیں بدلتی ہیں تو بدل جائیں. تم نے پہلے خط لکھ کر بلایا، اب تلواریں دکھاتے ہو. بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی، حقیقت اب بھی ہے مقام شبیری. لیکن یزیدی نمائندے نے بات قبول نہ کی اور کہا آپ موت سے ڈر گئے ہیں، وقت ٹالنا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا میں نے یہ بات تمام حجت کے لیے کی ہے، تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم جانتے نہیں تھے. اس کے بعد آپ نے گھوڑے کو لشکر یزیدی کی طرف بڑھایا، جو حملہ کیا، کشتوں کے پشتے لگا دیے، جو بھی سامنے آیا اسے واصل جہنم کیا. عمر ابن سعد نے اپنے لشکر کی جب یہ حالت دیکھی، اس نے لشکر کو کہا پیچھے ہٹ جاؤ اگر بچنا چاہتے ہو. پیچھے جو لشکر تیر چلانے والا پر مقرر تھا اسے حکم دیا امام حسین پر تیر برساؤ. انہوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور جسم میں نازنین پر تیر برسانے شروع کر دیے. آپ کے جسم پر بیک وقت 72 تیر آ کر پیوست ہو گئے. حضرت امام حسین گھوڑے سے نیچے تشریف لے آئے.
بارش ہونے لگی تیروں کی ولی ابن ولی پر، سب ٹوٹ پڑے حسین ابن علی پر۔ واخر پڑھو۔ سمر نے دیکھا، دوڑ کر آیا کہ آپ کے سر تن سے جدا کر کے انعام حاصل کروں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا سمر ہٹ، مجھے نماز ادا کرنے دے، میں نماز پڑھتا ہوں، تیرا جو جی چاہے کرنا۔ میرے باپ کی ایک نماز قضا ہو گئی تھی، سورج واپس لوٹ آیا تھا۔ سمر سن کر کانپ اٹھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت امام کا یہ پیغام قیامت تک مسلمانوں کے ذہن و ضمیر پر دستک دیتا رہے گا۔ مسلمانوں، جان باقی ہے تو جان جاتی ہے تو جائے، لیکن نماز نہ جائے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اپنا سر سجدے میں رکھ دیا۔ اس سجدے میں ایسا سرور آیا، ایسا لطف آیا، آپ زبان حال سے فرما رہے تھے یہ سر اب تن سے جدا ہو سکتا ہے لیکن اٹھ نہیں سکتا۔ یہ ایک سجدہ تو گرا سمجھتا ہے جسے، یہ ایک سجدہ تو گرا سمجھتا ہے جسے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ سمر نے تلوار مار کر سر کو تن سے جدا کر دیا اور نیزے پر ٹانگ دیا اور نیزے کو بلند کر دیا، دوسرے شہزادوں کے سروں کو بھی بلند کر دیا۔ یزیدی فوج نے سمجھا فتح ہماری ہے، شکست حسین کی ہے، اصل میں شکست یزیدی فوج کی تھی، فتح حسین کی تھی۔ قدرت کہہ رہی تھی ذرا نگاہ عبرت اٹھا کر دیکھو سر تمہارے اونچے ہیں یا شہیدوں کے۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ 10 محرم الحرم 21 ہجری جمعۃ المبارکہ کے دن 56 سال میں شہادت پائی۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے، ہر